السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں شانی کی کہانی قسط نمبر 37۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ 10-15 منٹ مزید گزر گئے، تب ہولے سے دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی عورت نے اپنا سر باہر نکال کر شانی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ انوکھی خوشبو سے معطر تھا۔ ایک سرخ بلب کی بہت مدھم روشنی پورے منظر کو خوابناک تاثر دے رہی تھی۔ بھابو اپنے بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی۔ اس کی تھوڑی تک لحاف کھینچا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے ایک پیالے میں کچھ سلگایا گیا تھا۔ پیالے میں سے سرمئی دھواں اٹھ کر پوری خوابگاہ میں پھیل رہا تھا۔ شانی نے بھابو کا کمزور زرد چہرہ دیکھا اور اس کا دل رونے لگا۔ وہ بڑے تسلسل کے ساتھ زندگی سے دور اور موت کے قریب ہو رہی تھی۔ 3 عورتیں بھابو کے ارد گرد موجود تھیں۔ 2 کے بارے میں تو شانی پہلے سے جانتی تھی۔ یزر صاحب کی بیویاں تھیں، منجلی عریس اور چھوٹی صدف۔ شانی نے اندازہ لگایا تھا کہ تیسری اس کی بڑی بیوی ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ پہلے دونوں کی طرح تیسری بھی جسمانی طور پر سمارٹ اور پرکشش تھی۔ اسے ایک بھرپور عورت کہا جا سکتا تھا۔ حضرت صاحب شانی کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ غالباً وہ ابھی باہر گیا تھا۔ اس کا رومال، قلم اور گھڑی وغیرہ بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ پھر شانی کی نظر ایک قریب منظر پر پڑی۔ چند منٹ پہلے جس کاکٹیل کو ہلاک کیا گیا تھا، اس کا خون کا جسم ایک بڑے بلوری پیالے میں رکھا تھا۔ وہ اپنے ہی لہو میں لت پت تھا۔ اس کی سفید پشت پر سلاخ کا مہلک زخم صاف نظر آ رہا تھا۔ جس پنجرے میں کاکٹیل کو ہلاک کیا گیا تھا وہ پولی تھین کی ایک بڑی شیٹ پر رکھا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ مقتول پرندے کا خون سے قالین داغدار نہ ہو۔ پنجرے کے اندر بھی ایک کاکٹیل موجود تھا۔ یہ مادہ تھی۔ وہ بری طرح لنگڑاتی ہوئی پورے پنجرے میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کے ایک پہلو بری طرح گھائل تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ نر کو ہلاک کرتے ہوئے مادہ بھی زخمی ہوئی تھی۔ اس کا خون جس طرح بہہ رہا تھا وہ کسی بھی وقت مر سکتی تھی، مگر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا۔ جو لگتا تھا کہ یہ خونی عمل کرنے والوں کا احساس فنا ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک منظر پر شانی کی نگاہ پڑی اور اس کا ہولا ہوا دل مزید ہول گیا۔ بھابو کی سرہانے مقتول پرندوں کا سروں کا ایک ہار سا بنایا گیا تھا۔ یہ کاکٹیل نر طوطوں کے تقریباً 5 عدد سر تھے، جنہیں کاری ڈوری میں پرویا گیا تھا اور دیوار کے ساتھ ایک میخ سے لٹکا دیا گیا تھا۔ سروں کے ارد گرد جمع ہوا خون سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ ممکن تھا کہ ایک دو سروں سے بو بھی اٹھ رہی ہو، تاہم کمرے میں پھیلی ہوئی تیز خوشبو میں ہر قسم کی بو باس دبی ہوئی تھی۔ قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی صدف نے شانی کی طرف دیکھا، پھر ہولے سے بھابو کا شانہ ہلا دیا۔ بھابو نے اپنی غنودگی سے بھرپور آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دیر تک خالی نظروں سے شانی کو دیکھتے رہی۔ اس کے سر نے آہستہ سے جنبش کی تو شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے شانی اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی سرد پیشانی چومی اور رخسار پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرا۔ بھابو کے لب ہلے۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، شانی، میں نہانا چاہتی ہوں۔ میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے۔ صدف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پانی گرم کر دیا گیا ہے، صابن تولیا، سب کچھ باتھ روم میں موجود ہے۔ بس چودرانی جی کا اصرار تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں نہائے گی۔ کچھ دیر بعد بھابو کو ویل چیئر پر بٹھا کر باتھ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ شانی، صدف اور عریسہ کا سہارا لے کر لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی اور باتھ روم کی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ صدف اور عریسہ کے باہر جانے کے بعد شانی نے بڑے احتیاط سے بھابو کے کپڑے اتارے۔ بھابو کے جسم کی ہڈیاں نمایاں نظر آ رہی تھی اور پورے پنڈے پر ایک بیمار زردی پھیلی ہوئی تھی۔ شانی نے اپنی دلدوز سسکے اپنے سینے میں قید کر لی اور بڑی محبت سے بھابو کو نہلانے لگی۔ بڑے پیار سے، بڑے دلار سے، ان لمحوں میں اپنے بھابو سے ایک ناتواں سہمی ہوئی بچی کی طرح لگی۔ شانی کا دل چاہا اسے اپنی باہوں میں چھپا لے اور کہیں دور لے جائے جہاں کوئی اس کی بھابو کو اس سے چھین نہ سکے۔ اچانک بھابو نے کہا، شانی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہی مجھے نہلانا۔ بھابو! شانی درد سے چیخ پڑی۔ اس نے بھیگی ہوئی بھابو کو اپنے باہوں میں لے لیا اور بلند آواز میں رونے لگی۔ صدف نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ شانی نے روتے روتے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھابو ایک دم اپنے اندر سمٹ سی گئی۔ شانی کے سامنے سے کوئی شے نہیں تھی، مگر صدف کے سامنے اپنی اوریانی کو محسوس کر رہی تھی۔ بھابو کی کیفیت دیکھ کر صدف جلدی سے واپس چلی گئی۔ ایک بار شانی کے آنسو نکلے تو پھر نکلتے ہی چلے گئے۔ اس نے اسی طرح سسکتے ہوئے بھابو کو نہلایا اور کپڑے پہنائے۔ وہ بھابو کو سینے سے چمٹائے ہوئے بولی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا بھابو، تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بھابو کو تینوں نے مل کر واپس ویل چیئر پر بٹھایا اور بستر تک پہنچا دیا۔ اتنی سی مشقت نے بھابو کا سانس الجھا دیا۔ وہ کھینچ کر سانس لیتی رہی اور سانس کے ساتھ سینے کا ہلکا سا جھٹکا لگتا رہا۔ اتنے میں قدرت اللہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بس میں سابق پتلون کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کوٹ کے آستین کونے تک چلا رکھی تھی۔ وہ موبائل فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ شانی کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر وہ کرسی پر آ بیٹھا۔ موبائل فون اس کے کان سے لگا تھا اور وہ بڑی توجہ سے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ گاہے بگاہے اس کا سر اس بات میں بھیڑنے لگتا تھا۔ آخر وہ مدبرانہ لہجے میں بولا،
نہیں چشتی صاحب، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنات بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر سے بچے بن جاتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی ٹھوس روایتیں موجود نہیں، بس کہیں سنی باتیں ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا فرمانا یہی تھا کہ جنات عمر رسیدہ ہونے کے بعد تحت السرا میں چلے جاتے ہیں۔ تحت السرا کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ دوسری طرف سے کچھ کہا جانے لگا اور قدرت اللہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس دوران گفتگو میں بھابو کو سانس لینے میں مزید دشواری پیش آنے لگی۔ قدرت اللہ نے اپنی علمی گفتگو سمیٹی اور فون بند کر کے بھابو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک سرخ رومال سے اس نے بھابو کا چہرہ ڈھانپ دیا اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ 4-5 منٹ بعد بھابو کی حالت میں کسی وجہ سے بہتری پیدا ہوگی۔ قدرت اللہ نے آنکھ کے اشارے سے منجلی بی بی عریسہ کو کچھ سمجھایا۔ وہ تیزی سے بغلی دروازہ کھول کر اوجھل ہو گئی۔ درمیانی عمر کی گوری چٹی عورت بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک طویل پنجرے کو دھکیلتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ آہنی پنجرے کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس پنجرے کو پولی تھین کی شیٹ کے بس میں ٹھہرا دیا گیا۔ شانی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ پنجرے میں ایک سیاہی مائل بلی اور ایک سیاہ نر تھا۔ یہ کسی عجیب نسل کا جوڑا تھا۔ ان کے قد لمبے، کان تھوڑے سے بڑے تھے۔ شانی نے اس قسم کی بلیاں شاید پہلے نہیں دیکھی تھی۔ کاکٹل طوطوں کی طرح بلیوں کے پنجرے کو بھی ایک درمیانی رکاوٹ کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پنجرے کے دروازے سے کوئی تعویذ وغیرہ بندے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر ساتھ والے کمرے میں شانی نے بلی کی مدھم آواز سنی تھی۔ شاید اس کا ماخذ یہی پنجرہ تھا۔ کمرے میں سنسنی کی کیفیت بڑھنے لگی۔ چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ قدرت اللہ اپنے مخصوص انداز میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی تینوں بیویاں سفید دستانے پہنے ننگے پاؤں بالکل ساکت اور مؤدب کھڑی تھی۔ قدرت اللہ نے اپنے سر کو حرکت سے عریسہ کو کوئی اشارہ کیا۔ اس نے پنجرے کی درمیانی رکاوٹ اٹھا دی۔ سیاہ رنگت اور موتیا رنگ کی چمکیلی آنکھوں والا نر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نہ جانے کب سے اس آزادی کا منتظر تھا۔ جلدی اس کے حرکات و سکنات بتانے لگی کہ وہ اپنی مادہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے انجام سے قطعی بے خبر۔ دوسری طرف عریسہ نے اسٹیل کی نہایت تیز نوکیلی سلاخ اپنے دستانہ پوش ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ شانی نے محسوس کیا اب وہ یہاں مزید کھڑی نہیں رہ سکتی۔ غالباً قدرت اللہ کی بیویاں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے۔ شانی نے ایک دکھی نگاہ بھابو پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ اس کے ذہن میں آندھی چل رہی تھی۔ وہ جلد از جلد چودھری بشیر سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بھابو خشک ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہی ہے اور کسی بھی وقت وہ ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ الیکسی میں آتے ہی وہ پی ٹی سی ایل کے فون سے چودھری سے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کوشش کافی طویل ثابت ہوئی، لیکن وہ لگی رہی۔ آخر رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ چودھری بشیر ہی کی تھی، لیکن کافی بھرائی ہوئی آواز تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ چودھری نے قدرے بیزار لہجے میں کہا۔ میں شانی بول رہی ہوں۔ ہیلو، کون؟ ہیلو۔ آواز غالباً چودھری تک پہنچ رہی تھی۔ میں شانی بول رہی ہوں چودھری صاحب۔ ہیلو۔ ایک بار پھر کرخت لہجے میں کہا کہ اس کے ساتھ ہی بڑھ بڑھا کر فون ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اپنی دانش میں چودھری نے فون بند کر کے رکھا تھا، لیکن ابھی تک آن تھا۔ دوسری طرف کی مدھم اور تیز آواز شانی کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور یہ آوازیں حیران کر دینے والی تھی۔ چوڑیوں کی چھن سنائی دی اور ایک جوان نسوانی آواز نے کہا، نہیں چودھری جی، اب میں تھک گئی ہوں۔ نہیں بھائی، بس ایک بار اور۔ لیکن کچھ نہیں۔ اچھا میوزک تو لگائیں۔ نسوانی آواز نے جیسے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میوزک سنائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چوڑیوں کی چھن اور پازیب کی جھنکار سے اندازہ ہوا کہ لڑکی ناچ رہی ہے۔ 3-4 منٹ بعد میوزک کی آواز تھم گئی۔ لڑکی کی ہانپتی ہوئی آواز ابھری۔ وہ موبائل کے پاس ہی کہیں بیٹھی تھی۔ چودھری جی، اب تو خوش ہیں؟ خوش ہیں بھائی، خوش ہیں۔ اب اسی خوشی میں تھوڑی سی اپنے ہاتھ سے پلا دو۔ نہیں ڈارلنگ، موڈ ہو رہا ہے کہ اب صرف میرے نشے سے کام نہیں چلتا۔ ادا سے پوچھا گیا تھا۔ تمہارے نشے کا تو کوئی جواب ہی نہیں شیلا۔ ایسی بوتل بھلا کہاں ہوگی جسے ہاتھ لگانے سے ہی نشہ ہو جائے، اور جب منہ سے لگایا جائے تو 4 طبق روشن۔ پینے سے پہلے ہی؟ نسوانی آواز نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، پینے سے پہلے ہی۔ پھر بھی اس لال پری کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا ہے نا کبھی کبھی نشے کو دعا چیک کرنے کو دل چاہتا ہے۔ نہیں چودھری جی، مجھے لگتا ہے کہ آج کل بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ چودھری نے مدھم آواز میں کہا۔ شانی بمشکل سن پائی۔ آپ نے ایک دن کہا تھا نا کوئی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر چودھری کی مدھم آواز ابھری۔ ہاں بھائی، وہ تو ہے، میں اس کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہیں آتی اور میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا تھا اس کی تصویر دکھاؤں گا، شاید کسی وقت دکھا دوں، لیکن ابھی نہیں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم گلاس بھرو۔ چودھری کے لہجے میں ہلکا سا تحکم اور تھوڑی سی بیزاری تھی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، بس شیشہ ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ درمیان میں 1-2 بار نسوانی آواز نے کچھ کہا، مگر الفاظ شانی کی سمجھ میں نہیں آ سکے۔
پھر قربت کا کھیل شروع ہو گیا۔ نسوانی آواز ہنسنے لگتا تھا، یہ ہنسی جس کے ہر رنگ سے پھوٹ رہی ہے وہ گریز کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن یہ وہی گریز تھا جو صنف مخالف کو اور بھی قریب لاتا ہے۔ یہ گریز مرد و زن کے تعلق میں کشش پیدا کرتا ہے اور نہیں ایک دوسرے میں گم ہونے کے، اور انہیں ایک دوسرے میں گم ہونے کے لیے بےتاب کر دیتا ہے۔ کوئی دیر بعد کسمساتی ہوئی نسوانی آوازیں ابھری، لائٹ بند کریں۔ لائٹ بند ہونے سے پہلے شانی نے فون بند کر دی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، سینے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ بھابو بستر مرگ پر تھی اور چودھری اسی کوٹھی کے کسی کمرے میں یا کسی اور مقام پر خود کو عورت اور شراب میں گم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری بشیر کے حوالے سے کبھی کبھی شانی کے ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ چودھری دوسرے چودھریوں سے خاصا مختلف واقع ہوا ہے۔ بے شک شانی کے حوالے سے اس کا کردار کمزور تھا، لیکن پھر بھی اس کے رویے میں ٹھہراؤ نظر آتا تھا۔ خاص طور سے پچھلے 2-3 ہفتوں میں شانی نے کئی بار چودھری کے متعلق مثبت انداز میں سوچا تھا۔ پھر جب وہ منع و ندیم کے بارے میں سوچتی تھی تو اپنے دل میں چودھری کے لیے مزید گنجائش پیدا کر لیتی تھی، لیکن آج یہ ساری گنجائش یکلخت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے ڈاکٹر سارا کے ذریعے کچھ تکلیف دہ حقائق کا پتہ چلا تھا، اور اب ایک بہکے ہوئے اتفاق کے سبب شانی نے چودھری کی زندگی کے خفیہ گوشوں میں جھانک لیا تھا۔ ان گوشوں میں کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا۔ وہی چودھری، وہی عورت، وہی رقص اور وہی ام الخبائث، صدیوں پرانی وہی داستان۔ مشرق وسطیٰ کے شیخ ہوں یا پاک و ہند کے راجے مہاراجے ہوں اور جاگیردار، افریقہ کے قبائلی سردار ہوں یا یورپ کے لارڈز اور ڈیوک، سب اسی داستان کے سرگرم کردار ہیں۔ چودھری بشیر کی مخمور آواز شانی کے تصور میں گونجتی رہی۔ اس نے بے حد کرب کے عالم میں سوچا، کیا وہ کسی بھی صورتحال میں کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے جسم کے ہر ذرے نے جیسے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیوں ان لمحوں میں رستم کو کھو دینے کا غم 1000 گنا شدت سے اس پر حملاور ہوا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، وہ بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ رات بڑی سرد، بڑی طویل اور ظالم تھی۔ شانی کمرے میں ٹہلتی رہی، رہ رہ کر منع کا خیال بے حد شدت سے اس کے دل و دماغ پر حملاور ہوتا تھا۔ آج منع کو دیکھے ہوئے تیسرا دن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا ہوگا۔ شانی کے ذہن میں جب اس کا خیال آتا، سینے میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کا سینہ منع کے لیے مامتا سے بھرا ہوا ہے، جیسے مامتا کسی سیال شے کا نام ہو اور وہ نورانی سیال شے اس کے سینے میں لبالب بھری ہوئی ہو۔ منع کو دیکھ کر یہ شاہ ہلکورے لیتی ہے، جوش مارتی ہے اور شانی کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اس معصوم پر فدا کر دے۔ یہ عجیب ناتا تھا، انوکھا تعلق تھا۔ وہ آبلا پاک خوابگاہ کے طویل و عریض میں ٹہلتی رہی اور یک بستہ رات کسی دو منہی ناگن کی طرح جی ٹی روڈ کے کنارے درختوں، کھیتوں اور سرکنوں میں رینگتی رہی۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، شانی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے، کوئی بے رحم ہاتھ اس کے کلیجے کو مسل رہا ہے، اس کی انتڑیوں کو مروڑ رہا ہے۔ گاہے بگاہے رات کے سناٹے میں یکایک اسے محسوس ہوتا کہ بھابو نے آواز دی ہے۔ وہ تڑپ کر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگتی۔ کوٹھی سے واپس آئے ہوئے اسے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وال کلاک کی سوئیاں 4 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ شانی کی بے چینی عروج کو پہنچ گئی۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا، کوئی چیز بے پناہ طاقت سے بھابو کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے گرم چادر اپنے گرد لپیٹی۔ جالا کے خراٹے ساتھ والے کمرے میں گونج رہے تھے۔ شانی نیکسی میں واپس آنے کے بعد جالا نے درمیانی دروازے کو مقفل کر دیا تھا۔ شانی نے جالا کے تکیے کے نیچے سے چابی لی اور باہر ٹھٹرتی ہوئی تاریکی میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ درمیانی دروازے سے گزر کر کوٹھی کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ دھند نے قرب و جوار کو دھندلا رکھا تھا۔ دونوں دیوار پر ایک خاموش سراسیمگی ٹھہری ہوئی تھی۔ قدرت اللہ کے پہرے دار مریدیاں کوٹھی کے اندرونی حصے میں موجود تھی۔ شانی کو 2 جگہ روکا گیا، لیکن وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی کہ چودھری صاحب کے حکم پر آئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے از خود یہاں سے گئی تھی، لہٰذا اس سے زیادہ باز پرس نہیں کی گئی۔ بھابو کے کمرے سے آخری بار ناکے پر وہی گوری چٹی عورت موجود تھی جو گاہے بگاہے بھابو کے کمرے میں بھی آ جا رہی تھی۔ وہ شانی کو دوبارہ دیکھ کر چونک سی گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شانی سے کچھ پوچھتی، شانی نے اسے بھابو کے بارے میں پوچھ لیا۔ چودرانی اب کیسی ہے؟ جواب دینے سے پہلے عورت کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ وہ منہ بنا کر بولی، حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شانی کے پورے جسم میں کرب کی ناقابل بیان لہر دوڑ گئی۔ اس کے بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑی۔ عورت نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ شانی کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ نہیں، ابھی آپ نہیں جا سکتی۔ عورت نے سخت لہجہ اپنایا۔ تم مجھے روکنے والی کون ہوتی ہو؟ پیچھے ہٹو، یہ میری ذمہ داری ہے، حضرت صاحب نے۔ عورت کی بات ادھوری رہ گئی۔ شانی سے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور دروازہ کھول کر آندھی کی طرح اندر داخل ہوئی۔ قدرت اللہ کمرے میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کی تینوں بیویاں موجود تھی۔
منجلی بھابو کی سرانے کھڑی تھی اور بڑے سائز کے ایک بلوری پیالے میں ایک محلول لے کر چمچ کے ذریعے قطرہ قطرہ بھابو کے بند ہونٹوں پر ٹپکا رہی تھی۔ بھابو کی آنکھیں بند تھی، چہرہ کپڑے کی طرح سفید تھا۔ اس کے سرانے پرندوں کا سروں کا ہار دیوار سے آویزا تھا۔ اب اس ہار میں ایک سہ بلے کے سر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بھابو جیسے آخری سانسیں لے رہی تھی، اپنے رنج و غم پر قابو پانا شانی کے بس سے باہر ہو گیا۔ وہ قدرت اللہ کی چھوٹی بیوی صدو کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی بھابو کی طرف بڑھی۔ بھابو، میری بھابو، آنکھیں کھولو۔ اس کی پکار کمرے میں گونجی۔ وہ بھابو کی پیشانی اور رخسار چومتی چلی گئی۔ صدف نے اسے بھابو سے دور کھینچنا چاہا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں شانی کو مخاطب کیا۔ شانی نے اسے دور دھکیل دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میری بھابو سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے اسے مار دینا، اس کی جان لے لینی ہے۔ صدف نے شانی کو پھر دبوچنا چاہا۔ اس مرتبہ ایسا زناٹے کا تھپڑ اس میں منہ پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ اریسا فراکی اور اس کی سوکن اور اس کی بڑی سوکن کی چیخیں کمرے میں گونجی۔ صدف ایک مرتبہ پھر سنبھل کر شانی کی طرف بڑھی۔ اس نے شانی کو بالوں سے جکڑنے کی کوشش کی۔ شانی سے دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے گئی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے صدف کا ایک پاؤں بلوری پیالے کے اندر پڑا۔ پہلا چکنا چور ہوا اور اس کے ساتھ ہی پھسل کر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائی۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر ضرب لگی اور وہ بے سود ہو کر گر گئی۔ اریسا تو بس خوف کے عالم میں چیختی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بڑی سوکن شانی کی طرف بڑھی، لیکن وہ بھی شانی کا دھکا کھا کر دور جا گری۔ کمرے کے باہر سے گوری چٹی عورت اندر آ گئی۔ وہ بے سود صدف کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صدف کی بڑی سوکن کی گرنے سے ایک مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور اس میں سے پرندوں کی بہت چھوٹی بڑی ہڈیاں نکل کر فرش پر بکھر گئی۔ شانی نے تیش کے عالم میں وہ ہار توڑ کر پھینک دیا جس میں مقتول پرندوں کے سر پروئے گئے تھے۔ وہ بھابو پر جھک کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ بھابو، اٹھ جاؤ بھابو۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ رونے پیٹنے چلانے کی آوازیں بلند ہونے کے بعد قرب و جوار میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ شانی کو بھاگتے ہوئے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ پھر ہانپا ہوا چودھری بشیر دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے بال منتشر اور آنکھیں سرخ تھی۔ دو آچھے نشے کے اثرات خد و خال پر ہنوز باقی تھے۔ چودھری کو دیکھ کر شانی چلائی، چودھری، بھابو جا رہی ہے، بھابو ختم ہو رہی ہے، انہوں نے بھابو کو ختم کر دیا ہے۔ چودھری ہکا بکا کھڑا تھا۔ شانی نے سٹیچر پکڑا اور کھینچتے ہوئے بھابو کے قریب لے آئی۔ چودھری جی، بھابو کو ہسپتال پہنچائے ورنہ یہ مر جائے گی، ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ اسی دوران میں سائرہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے گلے میں سٹیٹوسکوپ جھول رہا تھا۔ شانی نے پکار کر کہا، ڈاکٹر، میری بھابو کو دیکھو، جلدی کرو ڈاکٹر۔ سائرہ نے ایک سوالیہ نظر چودھری کے چہرے پر تیل ڈالی اور پھر تیزی سے بھابو کے قریب آ گئی۔ اس نے سٹیٹوسکوپ لحاف کے اندر گھسا کر بھابو کے دل کی دھڑکن سنی اور ایک ہاتھ نبض پر تھا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر بھابو کی آنکھیں دیکھی۔ اس کے چہرے پر شدید اضطراب کے آثار نمودار ہوئے۔ ان کا دل کام کرنا چھوڑ دیا ہے، انہیں فوری طور پر لے جانا ہوگا، ڈاکٹر سائرہ نے کہا۔ شی از انڈر اٹیک۔ چودھری سخت تذبذب کے عالم میں کھڑا تھا۔ شانی اس کے کندھے تھام کر بولی، کیا سوچ رہے ہیں چودھری صاحب؟ خدا کے لیے کچھ کریں، انہیں کچھ ہو گیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ چودھری ساکت و جامد کھڑا رہا، وہ جیسے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شانی سے چھوڑ کر بھابو کی طرف پلٹی۔ وہ سائرہ سے مخاطب ہو کر بولی، ڈاکٹر، بھابو کو میرے ساتھ مل کر اٹھاؤ، ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے، میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ ایک عجیب وجدانی کیفیت طاری تھی اس پر، چہرے پر ایسا روب تھا کہ دیکھنے میں آنکھ ٹکتی نہیں تھی۔ کمرے میں موجود ہر فرد جیسے اپناٹائز ہو گیا تھا اور شاید چودھری بھی۔ شانی نے سائرہ کے ساتھ مل کر بھابو کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ بھابو کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ اب بھابو کو سٹیچر پر لانے کے لیے کم از کم ایک شخص کی ضرورت تھی۔ اچانک چودھری بشیر آگے بڑھا اور شانی کی مدد کرنے لگا۔ شانی کے آگے بڑھنے کی دیر تھی کہ کئی اور ہاتھ مدد کے لیے حرکت میں آ گئے۔ بیہوش بھابو کو سٹیچر پر پہنچا دیا گیا، اس کے جس پر کمبل ڈالا گیا اور ہسپتال لے جانے کے لیے ضروری اشیاء سمیٹ دی گئی۔ چودھری باہر گیا اور ایک ملازم کو پکار کر کہا، اسٹیشن وین پورچ میں لائی جائے۔ ملازم بھاگتے حکم کی تعمیر کے لیے چلا گیا۔ یہی وقت بھابو کا سانس جھٹکوں سے آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر سائرہ کا اضطراب بڑھ گیا۔ اس نے بی پی آپریٹس نکالا اور بلڈ پریشر دیکھنا شروع کیا۔ میٹر ریڈنگ کے ساتھ ہی اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ تیزی سے بولی، آکسیجن سلنڈر لاؤ، جلدی کرو۔ شانی ایک ملازمہ کے ساتھ دوڑتی ہوئی گئی اور قریبی کمرے سے آکسیجن سلنڈر لے آئی۔ بڑی صورت سے ایک انجیکشن تیار کر کے ڈاکٹر سائرہ نے بھابو کو لگایا، پھر ایک اور لگایا، پھر موبائل پر کسی سینئر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ چودھری بشیر نے خوابگاہ کے ارد گرد کے تمام دروازے بند کرا دیے، تمام فالتو ملازموں کو نکال باہر کیا۔ قدرت اللہ کی بیوی دو مریدنیاں نیم شفا بیہوش صدف کو اٹھا کر باہر لے گئیں۔ فضا میں خوفناک تناؤ طاری تھا۔ فون پر اپنے کسی سینئر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سائرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ شانی ساکت و جامد گوشے میں کھڑی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی نظریں بھابو کے چہرے پر تھی۔ بھابو جا رہی ہے، بھابو جا رہی تھی اور پھر وہ چلی گئی، ختم ہو گئی۔ شانی نے ایک دلدوز چیخ ماری اور تڑپ کر بھابو سے لپٹ گئی۔ بھابو، آنکھیں کھولو، بھابو، بھابو۔ وہ اسے چوم رہی تھی، اسے ساتھ لپٹا رہی تھی۔ کمرے میں ایک ساتھ رونے کی کئی آوازیں بلند ہوئی اور کوہرام مچ گیا۔ خوابگاہ کے ارد گرد دروازے دھڑا دھڑ بجائے جا رہے تھے۔
کوٹھی میں موجود عزیز و اقارب اندر آنا چاہ رہے تھے۔ شانی نے بمشکل 3-4 منٹ بھابو کی میت پر آہو بکا کی تھی اور چوری سے کھینچ کر پیچھے ہٹا لیا۔ وہ روتے ہوئے سرگوشی میں بولا، سب لوگ اندر آنا چاہ رہے ہیں، اب تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ شانی نے خود کو چھڑایا اور دیوانہ مار بھابو کے سر پاؤں چومنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا، وہ کرب کی انتہا کو چھو کر بولی۔ جہاں درد و کرب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک اور کیفیت شروع ہوتی ہے، شاید اسی لیے کہ خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، میں تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دوں گا۔ شانی کے ذہن پر بھی وہی کیفیت طاری تھی۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ اس کے ہاتھ اور اس کے ہونٹ بھابو کے پاؤں پر ہیں۔ اس کا ذہن اتھاہ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو اسے اپنے چاروں طرف ایک گہری زرد دھند دکھائی دی۔ وہ کتنی دیر ہوش میں آئی تھی؟ شاید 1 دن بعد، شاید 2 دن بعد، یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ کافی دیر ہوش و حواس سے بیگانہ رہی ہے۔ پہلا دردناک خیال اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اپنی بھابو کو نہلانا ہے، لیکن اس کام کے لیے تو شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھابو کے آخری وقت کا تصور اس کے دل و دماغ کو غم کے گہرے تاریک غاروں میں دھکیل دیا۔ اس کا دل چاہا وہ یہیں لیٹے لیٹے مر جائے۔ اچانک ایک شور اس کی کانوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے لگا۔ بند دروازوں اور کھڑکیوں سے باہر کچھ لوگ چیخ چنگھاڑ رہے تھے، دھاڑ رہے تھے، مار دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، یہ خونی ہے، یہ قاتلہ ہے۔ پھر ایک للکارتی ہوئی آواز ابھری، زندہ جلا دو حرامزادی کو، یہ خون پینے والے ڈائن ہے۔ یہ آخری آواز شاید چودھری قادرے کی تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا؟ شور بڑھتا جا رہا تھا، دور دیوار لرزنے لگے تھے۔ پھر ایک پتھر اٹھتا ہوا آیا اور کھڑکی کی شیشے سے ٹکرایا۔ شیشہ چکنا چور ہو کر صوفے اور قالین پر بکھر گیا۔ شانی چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے شیشے کے خلاصے دیکھا اور لہو رگوں میں جمنے لگا۔ شام کے جھٹپٹے میں کم و بیش 20 افراد برآمدے میں دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کے سب نارپور کے چودھری تھے۔ ان میں سے کئی ان کی اونچی پگڑیوں کے شملے دور دور سے لہراتے دکھائی دے رہے تھے۔ گھنی مونچھیں، سرخ آنکھیں، تمتماتے ہوئے چہرے، آستینیں چڑھی ہوئی، تیور بگڑے ہوئے۔ قادرہ برآمدے کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 8 mm کی رائفل تھی۔ اس کے عقب میں بھی 2 افراد کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھی۔ کوٹھی کے گارڈز انیکسی کے لان میں بکھرے ہوئے تھے۔ قادرہ اور چند نوجوان افراد شانی کے کمرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2-3 عمر رسیدہ افراد انہیں روک رہے تھے، مگر آگے بڑھنے والوں کا غم و غصہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کسی بھی وقت مزاحمت کرنے والوں کو دھکیل کر دروازے پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ پھر شانی نے چودھری بشیر کو دیکھا۔ وہ اپنے 2 گارڈز کے ہمراہ بڑی تیزی سے آیا اور ہجوم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ قادرہ دھاڑا، سامنے سے ہٹ جا بشیر، آج میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تو نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا، بشیر بولا۔ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کے ساتھ بشیر نے قمیض کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ بشیر تو سامنے نہ آ ورنہ تیرا نقصان ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جا، ایک بھاری آواز نے للکار کر کہا۔ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، چودھری نے للکارا۔ میں تمہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے دوں گا۔ اگر وہ گناہگار ہے تو اپنے ہاتھوں سے تمہارے سامنے ذبح کروں گا، پر اگر وہ بے قصور ہے تو پھر اس کا خون ہم اپنے سر نہیں لے سکتے۔ ایک دن نمبر گنجا چودھری گرجا، تو نے ہمارے پیو کی قاتل سے یاری لگائی ہوئی ہے، اس کو معشوق بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر تو ہمارے راستے میں آیا تو تیری ساری عشق مشوقی ابھی اسی جگہ نکال کر رکھ دیں گے۔ اس دوران میں قادری نے جوش کھا کر آگے بڑھنا چاہا۔ چودھری بشیر نے اسے دھکا دیا۔ اس کا پاؤں برآمدے کی سیلوں پر رپٹا اور لٹکا کر اپنے ساتھی پر گرا۔ ادھیڑ عمر شخص نے آگے بڑھ کر بڑے زور کا تمانچہ چودھری بشیر کو مارنا چاہا۔ چودھری بشیر نے اس کی کلائی تھام لی۔ ادھیڑ عمر گنجے شخص کے ہاتھ پیچھے کڑے ہوئے 2-3 افراد نے ایک دم اپنی رائفلیں سیدھی کر لی۔ دوسری طرف چودھری بشیر کے پیچھے گارڈ سے اپنی رائفلیں سونپ لیں۔ 2-3 سیکنڈ کے لیے یہی لگا کہ اب یہاں دھماکے ہوں گے اور لاشیں گرتی نظر آئیں گی۔ شانی جیسے سکتی کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ پھر یکایک بیچ بچاؤ کرانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ دو متحارب افراد کے درمیان میں آگے انہیں زوردار آوازیں بلند کی اور گرج برس کر دونوں فریقوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ بہرحال آنکھیں ابھی تک شعلے اگل رہی تھی اور چہرے انگارہ ہو رہے تھے۔ چودھری بشیر کے پیچھے اب اس کے 4-5 گارڈز آگے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے 2-3 ساتھی بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے۔ بڑی عمر کے ایک سیاہی مال چودھری نے اپنی کھسکی ہوئی پگڑی کو سیدھا کرتے ہوئے کہا، خبردار، کوئی رائفل سیدھی نہ کرے، نیچے کر دو رائفل اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ ایک دوسرا بزرگ بولا، گولی چلانے سے کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوگا، ہمیں غیر زنانی کے لیے کیوں اپنی جانوں کے دشمن بن رہے ہیں؟ بشیر پتر نے ٹھیک کہا ہے، جو بات بھی کرنی ہے بیٹھ کر کرو، اور پھر جو فیصلہ بھی ہو اس کو سارے سچے دل سے مان لو۔ ٹھیک ہے، بلا لو سب کو، آج ہی فیصلہ کرو، ایک رخت آواز نے کہا۔ بالکل آج ہی فیصلہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ گناہگار نکلتی ہے تو ابھی اسی وقت گزار دو سے بجلی کے ٹوکے میں سے۔ قادرہ دھاڑا۔ شانی کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا اور وہ ابھی گر جائے گی، پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ وہ بے دم سے ہو کر صوفے پر بیٹھ کے باہر کی خورناک آوازوں اپنے سماعت کو بچانے کے لیے
اس نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ کافی دیر بعد جب اس نے انگلیاں کانوں سے نکالی تو شور میں چاہتے ہوئے غضبناک آوازیں کوٹھی کی طرف جا چکی تھی، بس ہلکی ہلکی سی بنبناہٹ باقی تھی۔ دروازہ کھلا اور آبدیدہ زہرا اندر داخل ہوئی۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے ترہم نظروں سے شانی کو دیکھا، پھر کی نظر دوڑانے کے بعد ہولے سے بولی، چودھرانی جی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا کہ آپ نے اللہ بخشے چودھری فاخر جی کی بیوی ہے، ان کے مرنے کے بعد آپ نارپور کی حویلی سے غائب ہو گئی تھی۔ شانی نے سر جھکایا، غیر محسوس کے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ شانی نے پوچھا۔ دراصل آپ کو نارپور پنڈ کی دو عورتوں نے پہچانا تھا۔ جب وڈی چودھرانی جی نے دم دیے تو آپ کوٹھی میں ہی تھی، پھر آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت آپ کو نارپور کی ان عورتوں نے دیکھ لیا۔ زہرا ایک لمحہ توقف کر کے پھر رحم میں نظروں سے شانی کو دیکھا اور ہمدرد لہجے میں بولی، آپ کو کوٹھی میں نہیں جانا چاہیے تھا چودھرانی۔ آپ کو چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھے بغیر وہاں نہ جائے، شاید ان کو یہی ڈر تھا کہ کوئی آپ کو پہچان لے گا۔ شانی نے بہت دکھی لہجے میں کہا، زہرا بھابو اب کہاں ہے؟ زہرا نے سسکی لے کر کہا، ان کو کل شام دفنا دیا گیا تھا، آج جمعے کی نماز کے بعد ان کے کل ہوئے ہیں۔ شانی نے ماتھا گھٹنوں پر ٹکایا، وہ چہرہ چھپا کے ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ زہرا نے جل کر کہا، اللہ کی مار ہو اس ماسی جانا پر، اتنی بری بری باتیں کرتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو منہ توڑ دے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ وڈی چودھرانی کی جان آپ کی وجہ سے گئی ہے، آپ نے کمرے میں گھس کر صاحب کی بیویوں کو مارا، ان کے نوری ان والے برتن توڑ دیے اور بنا بنایا کام بگاڑ دیا۔ اور یہ باتیں صرف جالا ہی نہیں کہہ رہی تھی، کوٹھی میں کئی نوکرانی بھی یہی بات کر رہی تھی۔ ابھی آپ کے کمرے سے باہر چودھری جمع ہوئے تھے، وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے۔ زہرا اکلا کر چپ ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ شانی نے روتے روتے پوچھا۔ منحوس کہتے ہیں نا، ڈائن اور چڑیل کہتے ہیں نا، کون سا غلط کہتے ہیں؟ میں ایسی ہوں زہرا، میری وجہ سے میرا چاچا اور میرا بھائی مرے، پھر میرے ابا جی کی جان گئی، سسرال میں تو اپنے خاوند کو کھا گئی، اپنے دادا سسر کو قبر میں اتار دیا، اور اب یہاں آئی ہوں تو اپنے بھاپوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہاں میں قاتل ہوں زہرا، تم جاؤ چودھری جی کو بلند سے کہہ دو، مجھے اپنے سارے گناہ قبول ہے، مجھے مار دے، زندہ جلا دیں، یا پھر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ جاؤ زہرا، بلا لو چودھری کو۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زہرا نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہی وقت تھا جب چالا دندناتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے حسب عادت ماتھے پر اپنا دوپٹہ باندھ رکھا تھا۔ زہرا کو شانی کے پاس بیٹھے دیکھ کر وہ بھی آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے لپک کر زہرا کو بالوں سے کھینچ کر پکڑا اور دروازے کے باہر دھکیل دیا۔ حرام جادی، کتی کنجری، لاکھ بار کہا کہ تجھے اپنے کام سے کام رکھا کر، نہ اس کے پاس بیٹھا کر اور نہ باتوں کے چسکے لیا کر۔ چل دفع ہو یہاں سے، چل مر۔ زہرا جان بچا کر کھسک گئی۔ چالا نے نہایت کہرناک نگاہ سے شانی پر ڈالی، پھر نفرت انگیز انداز میں سر ہلایا اور دروازے کو ایک دھماکے سے بند کرتے ہوئے باہر چلی گئی۔ غالباً اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ اس نے جو سلوک زہرا سے کیا تھا اور جو سلوک چند دن پہلے انوری سے کیا تھا، شاید وہ شانی کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ شانی کے سینے میں زبردست ٹیس اٹھی۔ اسے منی اور ندیم کا خیال آیا، وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے۔ پھر رستم کے خیال نے اس کے سینے پر گھونسا مارا۔ وہ کہاں تھا، زندہ تھا یا وہ بھی کہیں دور جا چکا تھا؟ اسے یہی لگا کہ اس کا دوسرا خیال صحیح ہے۔ موت کی اس گن بازاری میں رستم کی زندگی کی بازی بھی ہار چکا تھا۔ رستم کی موت کے بارے میں سوچنے کے بعد شانی کو مرنا اور بھی سہل لگنے لگا۔ ان لمحوں میں اسے لگا کہ موت کسی خوفناک شے کا نام نہیں، یہ تو بس ایک کروٹ ہے، بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں، ایک طرف زندگی ہے، دوسری طرف موت۔ فضا میں ایک ہولناک سراسیمگی تھی۔ اس سراسیمگی اور خاموشی میں وال کلاک کی ٹک ٹک بہت اہم ہو گئی تھی۔ جو لگتا تھا کہ گزرنے والا ہر لمحہ ایک انوکھی منزل کو شانی سے قریب تر کر رہا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کوٹھی کے کسی کمرے میں نارپور کے بہت سے غضبناک چودھری سر جوڑے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے کوئی قرار واقعی سزا تجویز کر رہے ہیں۔ وہ ہر سزا کے لیے تیار تھی، ہر موت کا سامنا کر سکتی تھی۔ موت کے بارے میں سوچتے ہوئے صرف 3 نام تھے، صرف 3 نام جس کے دل و دماغ میں تھوڑا سا دکھ ابھارتے تھے، منا، ندیم اور رستم۔ اچانک دروازہ کھلا اور چودھری بشیر تیزی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہی جانی کیفیت تھی۔ اس کے ناک کے اوپر نظر آنے والی سلوٹ بہت نمایاں تھی اور یہ سلوٹ ظاہر کر رہی تھی کہ چودھری بے حد پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ غصے میں ہے۔ چودھری کے ساتھ ایک لمبا ترمبا شخص تھا۔ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ مفلر میں چھپا ہوا تھا۔ ایک گرم چادر اس نے جسم کی گرد لپیٹ رکھی تھی۔ یہ شخص باہر برآمدے میں ہی رک گیا۔ چودھری اندر آ گیا۔ اس کے کلف لگے سفید کرتے پر پانی کے قطرے ظاہر کرتے تھے کہ باہر بوندابادی ہو رہی ہے۔ وہ تیش بھری سرگوشی میں بولا، شانی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تم سے۔ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر کوٹھی میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کام بہت خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شانی نے پہلی بار چودھری کے مضبوط لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کی۔ چودھری نے تیزی سے گرد کا جائزہ لیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔
یہ بندہ جو میرے ساتھ ہے یہ میرا وفادار ملازم ہے، یہ تمہیں محفوظ ٹھکانے تک پہنچائے گا، لیکن چپ رہو۔ چودھری نے زہریلی سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی دیر میں جان چلی جائے گی تمہاری، یہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تمہارے۔ تو کر لینے دے ٹکڑے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو لینے دے، میرے لیے اپنے خونی رشتوں سے دشمنیاں مول نہ لے آپ۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے سید کے دل سے بولی۔ چودھری کی انگارہ آنکھوں کی سرخی ذرا کم ہو گئی۔ وہ مضبوطی سے اس کا شانہ تھام کر گویا ہوا، میں جو کہتا ہوں وہی کرو، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اور دیکھو، ضائع کرنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہمارے پاس۔ پیشانی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنے کارندے کو آواز دی، ریاست اندر آ جاؤ۔ لمبا ترنگا شخص کمرے میں آ گیا۔ وہ گہرے رنگ کی شلوار قمیص میں تھا، پاؤں میں گرگابی تھی۔ وہ کسی قدیم لشکر کی طرح تن کر کھڑا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کے لیے بالکل تیار نظر آتا تھا۔ چودھری نے بستر پر پڑا ہوا شانی کا سویٹر اٹھا اسے تھماتے ہوئے کہا، اسے پہن لو فوراً۔ شانی بدستور تذبذب میں تھی۔ چودھری سے ایک بار پھر گھورا۔ اس کی نظروں میں انتہا درجے کی سختی کے ساتھ بہت ہمدردی اور اپنائیت بھی تھی۔ شانی نے سویٹر لے کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ وہ سویٹر پہن کر نکلی تو چودھری نے گرم شال اس کے کندھوں پر ڈال دی اور کہا کہ وہ اس میں سر منہ اچھی طرح لپیٹ لے۔ شانی نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اب وہ کمرے میں موجود ریاست نامی شخص کو کافی حد تک پہچان گئی تھی۔ یہ وہی دراز قد رائفل بردار تھا جو شانی کو قاسم برلاس کے چنگل سے نکال کر لایا تھا۔ دوسرے لفظوں میں قاسم برلاس جن لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا یہ ان میں سے ایک تھا۔ اس شخص کے ساتھیوں میں نواز اور ماکھا وغیرہ بھی شامل تھے۔ بعد ازاں اس شخص نے شانی کو مینار پاکستان کے قریب جالا کے حوالے کر دیا تھا اور خود اپنے زخمی ساتھی کو لے کر کہیں چلا گیا تھا۔ آج ایک بار پھر یہ شخص شانی کو ایک مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے یہاں موجود تھا۔ چودھری نے شانی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ چند سیکنڈ بعد چودھری، شانی اور ریاست انیکسی کے آخری کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شانی جب سے یہاں آئی تھی اس نے اس کمرے کا دروازہ مقفل ہی دیکھا تھا۔ چودھری کے اشارے پر جالا نے دروازے کا تالا کھولا اور لائٹ آن کر دی۔ چودھری بشیر، شانی اور ریاست کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ تقریباً خالی تھا، بس ایک طرف چند چارپائیاں کھڑی تھی۔ فرش کے وسط میں قالین کا ایک ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ چودھری نے اجلت میں یہ ٹکڑا اٹھایا۔ شانی یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہاں تقریباً 6 فٹ کے ایک چوبی تختہ نظر آ رہا تھا۔ یہ دراصل ایک دروازہ تھا۔ چودھری نے ریاست اور جالا کی مدد سے اس بھاری تختے کو اٹھا کر سیدھا کیا۔ نیچے زینے دکھائی دیے۔ شانی نے وہ باس محسوس کی جو بند تہخانوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ چودھری نے ایک بٹن دبایا تو یہاں بھی بلب کی مدھم سی روشنی پھیل گئی۔ زینوں پر گرد کی تہ تھی اور چھت پر 2-4 جگہ جالے نظر آ رہے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کافی عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ شانی چودھری کے پیچھے ڈرتی ڈرتی زینوں پر اتری۔ اس کے عقب میں قوی ہیکل ریاست تھا۔ تھوڑا آگے جا کر یہ زینے راہداری کی شکل اختیار کر گئے۔ 30-40 قدم آگے جانے کے بعد چودھری نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ اس سے آگے کا راستہ روشن ہو گیا۔ کم و بیش 150 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ پھر زینوں کے سامنے آ گئے۔ شانی چودھری سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن چودھری کی اجلت اور برہمی دیکھتے ہوئے چپ تھی۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ریاست ان کے ساتھ تھا۔ زینوں کے آخری سرے پر مکمل تاریکی تھی، تاہم سرد ہوا کی آمد سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ نکاسی کا راستہ پہلے سے کھلا ہے۔ وہ زینے پر چڑھ کر باہر نکلے۔ یہ چھوٹی سی 4 دیواری تھی۔ شانی نے پہچان لیا، یہ سرونٹ کوارٹر کے ساتھ والی جگہ تھی، یہاں کچھ کاٹ کباڑ پڑا رہتا ہے۔ شانی نے کئی بار انیکسی کی چھت سے اس 4 دیواری کو دیکھا تھا۔ گاڑیوں کے پرانے ٹائر، درختوں کے کٹے ہوئے تنے، پرانے درخت، بہت کچھ یہاں دکھائی دیتا تھا۔ ان میں سے ایک جلی ہوئی پرانی شیورلیٹ کا ڈھانچہ تھا، 4 دیواری کے وسط میں موجود۔ وہ ڈھانچہ اپنی مقررہ جگہ سے 10-20 فٹ دائیں جانب پڑا تھا۔ دراصل اس پوشیدہ راستے کا بیرونی دروازہ شیورلیٹ کے ڈھانچے سے ہی برآمد ہوا تھا۔ کھلی فضا میں آتے ہی شانی کو بے پناہ سردی کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سے پتہ چلا کہ باہر بوندا باندی ہو رہی ہے۔ 4 دیواری کے دروازے کے عین سامنے ایک سوزوکی لوڈر موجود تھی۔ اس پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ چودھری بشیر نے شانی کا بازو پکڑا اور اسے لوڈر کے پچھلے حصے میں سامان کے درمیان یوں بٹھا دیا کہ اسے باہر سے دیکھا نہ جا سکے۔ ریاست نے سامان کے اوپر پولی تھین کی ایک بڑی شیٹ پھیلا دی۔ چودھری تسلی بخش انداز میں شانی کا کاندھا دباتے ہوئے بولا، گھبرانا نہیں، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں جلد ہی دوبارہ تم سے ملوں گا۔ شانی بس ایک سسکی لے کر رہ گئی۔ اسے بائیں جانب کچھ فاصلے پر انیکسی کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ دائیں طرف کوٹھی کی روشنیاں تھیں جہاں بہت سے پرغضب لوگ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر شانی کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ این ممکن تھا کہ وہ دشمن خانوادے کی بیٹی کے لیے کوئی ایسی سزا تجویز کر رہے ہیں جو ناقابل فراموش ہو اور جس کی سختیوں عبرتناکی کے احساس سے ان کی پگڑیوں کے شہلے کئی برسوں تک بغیر کلف کے اونچے رہے۔ لمبا ترنگا ریاست گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی پک اپ سٹارٹ ہو کر جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اب کوٹھی کے دور سے نکلنے سے پہلے پک اپ کو اندرونی اور بیرونی گیٹ سے گزارنا تھا۔
پہلے وہ اندرونی گیٹ سے گزری، پھر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ شانی جس ساز و سامان میں دبکی بیٹھی تھی وہ کناتوں، دریوں اور برتن وغیرہ پر مشتمل تھا۔ دریوں سے چپکے ہوئے چاول اور چکنائی کی وہ شانی کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ یہ کسی تقریب کا ساز و سامان تھا۔ پھر اچانک اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہ یقیناً اس کی بھابو کی وداعی کی تقریب تھی۔ کل شام بھابو کی تدفین ہوئی تھی، آج صبح پر اس کے قرآن خوانی ہوئی ہوگی۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے ان دریوں کے ساتھ چہرہ لگایا اور سسکنے لگی۔ اپنی بھابو کی آخری رسومات میں یہ اس کی شرکت تصوراتی ہی تھی۔ اچانک بیرونی گیٹ پر پک اپ رک گئی۔ اسے گارڈ نے معمول کے چیک اپ کے بعد روکا تھا۔ گارڈ نے ریاست سے 2-3 باتیں پوچھی اس سے پہلے کہ وہ پک اپ کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتے۔ شانی نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا۔ وہ آتے کی دیوار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پک اپ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی پگڑی اور لباس وغیرہ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ نارپور کا ہی کوئی فرد ہے۔ وہ پک اپ کے قریب آ کر دیہاتی لب و لہجے میں روب سے بولا، کون ہے اس گڈی میں؟ کوئی نہیں جی، بس تمبور کناتے واپس جا رہی ہے، دونوں گارڈ میں سے ایک نے جواب دیا۔ گھڑ سوار اپنا گھوڑا پک اپ کے بالکل پاس لے آیا۔ اس نے چاروں طرف سے ٹھونک بجا کر پک اپ کو دیکھا، پھر الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ گیٹ کھل گیا تھا۔ پک اپ آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ گیٹ سے وہ مشکل 20-25 میٹر دور رہی ہوگی کہ گھڑ سوار نے پکار کر کچھ کہا۔ شاید وہ پک اپ کو روکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ریاست نے غالباً اس کی آواز سنی ہی نہیں۔ وہ پک اپ کو اس سے دوڑاتا چلا گیا۔ گھڑ سوار گھوڑا بھگا کر پیچھے آیا۔ وہ بڑی تیزی سے پک اپ کے قریب پہنچ گیا اور پکار کر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کے لیے کہنے لگا۔ اب اس کی آواز نہایت واضح تھی اور الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے، لیکن پک اپ کی رفتار میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ شاید رفتار پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 کلومیٹر آگے آنے کے بعد پک اپ سڑک سے اتری اور نیم پختہ راستے پر ہچکولے کھاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ گھڑ سوار برکفتاری سے پیچھے آ رہا تھا۔ شب کی تاریکی میں شانی کو اس کا ہولہ ایک خوفناک پرچھائی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ کبھی پک اپ کی رفتار کے سبب کچھ فاصلے پر چلا جاتا۔ شانی کو شک ہوتا گھڑ سوار کے ہاتھ میں رائفل ہے۔ شانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چودھری کے کارندے ریاست نے پک اپ نیم پختہ راستے پر کیوں اتار دی۔ اگر وہ ہموار سڑک پر رہتا تو 2-3 منٹ میں ہی یہ ڈھیٹ گھڑ سوار کو پیچھے چھوڑ جاتا۔ شکر کا مقام تھا کہ ابھی تک گھڑ سوار اکیلا ہی تھا۔ پھر دھماکے کی آواز سنائی دی اور گھڑ سوار کی طرف سے ایک شعلہ سا لپک کر پک اپ کی باڈی سے ٹکرایا۔ شانی کا اندیشہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ گھڑ سوار کے ہاتھ میں رائفل نہ صرف موجود تھی بلکہ اس نے اس کا استعمال بھی کیا تھا۔ وہ شاید پک اپ کو رکوانے کے لیے اس کا ٹائر وغیرہ پھاڑنا چاہتا تھا۔ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف ہوا سے جھومتے ہوئے درختیں اور تاریکی تھی۔ نیم پختہ راستہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا چلا گیا۔ 2-3 گہرے گڑھوں سے گزرنے کے بعد پک اپ کی رفتار دھیمی ہوئی اور گھڑ سوار آنن فانن سر پر پہنچ گیا۔ رک جا حرامزادے ورنہ گولی مار دوں گا، وہ جنونی انداز میں گرجا۔ اب وہ بڑی مہارت سے پک اپ کے دائیں کھڑکی کے ساتھ گھوڑا بھگا رہا تھا۔ شانی ٹھیک سے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن اس کا اندازہ یہی تھا کہ گھڑ سوار نے بھاگتے گھوڑے پر سے رائفل کے کندھے کی ضرب سے ریاست کے سر پر لگائی تھی۔ پک اپ کی رفتار پہلے سے سست ہو چکی تھی۔ وہ گیلی زمین پر پھسلی اور چھوٹے پودوں کو توڑتی اور رونتی ہوئی رک گئی۔ چند سیکنڈ بعد شانی کی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ ریاست اور رائفل بردار گھڑ سوار بری طرح گتھم گتھا ہے۔ گاہے بگاہے گالی کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں سے احساس ہو رہا تھا کہ رائفل بردار شخص ریاست پر بھاری پڑ رہا ہے۔ اگر رائفل والے نے ریاست کو مار دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوال بڑی شدت سے شانی کے ذہن میں ابھرا۔ اس کے دل سے آواز آئی، شانی یہ موقع ہے، یہاں سے بھاگ جا۔ اگر یہ گھڑ سوار ریاست پر حاوی ہو گیا تو تھوڑی دیر میں ایک بار پھر نارپور کے خوخار چودھریوں کے قبضے میں ہوگی۔ اس نے اپنے جسم کو حرکت دی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پک اپ سے باہر آ گئی۔ پک اپ کی لائٹس ابھی تک روشن تھی۔ ان لائٹس میں بارش کی پھوار نظر آ رہی تھی، لیکن جو زیادہ اہم منظر ان لائٹس میں نظر آ رہا تھا وہ چودھری کے وفادار کارندے ریاست اور نارپور کے گھڑ سوار کے درمیان تصادم تھا۔ وہ دونوں وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے تھے۔ دونوں قوی ہیکل اور زوراور تھے۔ دونوں کے چہرے لہولہان ہو رہے تھے۔ کسی بھی وقت کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہو سکتا تھا۔ شانی نے چادر مضبوطی سے جسم کی گرد لپیٹی اور تیزی سے درختوں میں داخل ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، شانی کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔